نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص مکی صورت ہے. سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ دو صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاصین. اخلاصین مثنیٰ کا صیغہ یعنی دو اخلاص والی صورتیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دوسری آ رہی ہے سورہ اخلاص. ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیں یہ دو صورتوں کو نا سنت میں ہمیں ملتا ہے نا اکٹھا پڑھا جاتا ہے. جیسے ہم نے کیا پڑھے تھے کہ سورہ کافرون پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں نا، فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے طواف کے بعد کی 2 رکعت میں. ٹھیک ہے، مغرب کے بعد جو 2 رکعت سنت ہوتی ہیں اس میں پہلی رکعت میں. ٹھیک ہے، اور وتر میں بھی جب ہم سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں اس کے بعد سورہ کافرون پڑھتے ہیں. تو جہاں پر سورہ کافرون پڑھا جاتا ہے نا اس کے بعد کی نیکسٹ رکعت میں، ٹھیک ہے 2 سنت ہے نا، تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون ہو گیا تو دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو فجر کی سنت میں پہلے کافرون اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. ٹھیک ہے، اسی طرح طواف مغرب کے بعد اور وتر کی نماز میں بھی سورہ کافرون پڑھنے کے بعد تھرڈ رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. اور اس میں بھی بہت حکمت ہے. دیکھیے سورہ کافرون کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت سے انکار. اور سورہ اخلاص کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کا اعلان. ٹھیک ہے، اور سورہ اخلاص کے بہت سارے نام ہیں. دیکھیے جو چیز بہت اچھی لگتی نا، بہت پیاری رہتی، تو ہم اس کے بہت سارے نام رکھتے ہیں. جیسے بچوں میں جو بچے بہت زیادہ پیارے ہیں تو ان کے بھی بہت سارے نام رکھ لیتے نا، نانی نام رکھ لیتے، ایک دادی رکھ لیتے، کچھ چچا رکھ لیتے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ سورہ بہت پسند ہے، تو اس کے روایت میں آتا ہے 20 نام ہے اس کے سورہ اخلاص کے، 20 نام. ٹھیک ہے، امان آتا ہے سورہ کا نام، اساس آتا ہے، اور توحید آتا ہے، سورۃ النور بھی کہا گیا ہے اس کو. بہت سارے اس کے نام. سورۃ المعرفہ، یہ معرفت دلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، سورہ توحید وحدانیت کی طرف یہ لے جاتی ہے. 20 نام ہے اس کے. اس کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ سورہ بہت پسند تھا، محبوب تھا. تو ایک لشکر میں ایک صحابی ہر رکعت میں کوئی سورہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے. مطلب سورہ فاتحہ پڑھے اس کے بعد کوئی سورہ پڑھتے تھے، پھر سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل هو اللہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کیوں پڑھتے ہو، تو انہوں نے کہا مجھے اس سورہ سے محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی. ایک اور واقعہ آتا ہے اس میں مسجد قباء کا. جیسے مسجد قباء میں ایک امام تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے ہر رکعت میں ایک سورہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھتے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کیوں اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تو اس سورہ کے متعلق، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جواب دیا کہ اس سورہ سے تمہاری محبت اللہ کو تم سے محبت کرنے والی بنا دیتی. ٹھیک ہے، تو یہ اس سورہ کی اہمیت ہے. اور اس کے بارے میں دیکھیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور تکریم کا ہے اظہار ہے. کس میں؟ سورہ کوثر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور تکریم کا وہاں پر ہم کو اظہار ملتا ہے. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اخلاص اور عقیدت کا بیان. ٹھیک ہے، یعنی سورہ کوثر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کے لیے محبت کا ذکر ہے، اور پھر یہاں پر سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے لیے خالص محبت، اخلاص کا بیان. ٹھیک ہے، تو جب وہ صحابی بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے سچی محبت موجود ہے. ٹھیک ہے، تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. Right؟ تو سورہ اخلاص، اخلاص کے معنی کیا ہے؟ خلوص سے ہے، خا لام صاد. خلوص کس کو کہتے ہیں؟ پیور، بغیر آمیزش کے، بغیر ملاوٹ کے. ٹھیک ہے، ایک دم خالص، صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک چیز یہاں پر آپ کو بتاؤں گی، تو مصحف کا جو پہلا سورہ ہے، قرآن کا جو آغاز ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو وہ اللہ کون ہے
अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब दिया गया है सूरह इखलास में, यानी वो अल्लाह कौन है, यहाँ पर वो इंट्रोडक्शन बताया गया अल्लाह ताला कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कौन सी आयत आई है, रब्बिल आलमीन, ठीक है, तमाम जहानों का रब। तो वो रब का आंसर दिया गया है रब दो सूरतों में। कौन सी दो सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास, ठीक है, दो रब, यानी वो रब रब जो है रब्बिल आलमीन, तो यहाँ पर भी सूरह फलक में रब्बिल फलक, राइट, तो वो रब का जवाब दिया गया है कि वो रब कौन है, तो उसका पूरा डिटेल दिया गया है। और रब्बिन नास, तमाम लोगों का रब, ठीक है। तो आगाज और इख्तिताम कनेक्ट हो गया, ठीक है। जिस तरह से हम सूरों को कनेक्ट करते हैं ना, सूरा भी शुरू और उसका खत्म एक जैसा होता है, पूरा एक तरह से उसको वाइंड अप किया जाता है। इसी तरह मुसहफ भी, जिस तरह से सूरा पूरा कुरान जिस तरह से शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जवाब दिया गया सूरह इखलास में, रब्बिल आलमीन का जवाब दिया गया सूरह फलक और सूरह नास, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा, देखिए कंटिन्यूस हम ना लास्ट के जो 7 सूरह हैं वो सीरत के मुतालिक, ठीक है, और वो सीरत पूरी खत्म होती है सूरह लहब, ठीक है। लहब से पिछले जो 7 सूरह हैं ना वो सीरत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, राइट, हालात के बारे में बताते हैं। अब उसके बाद लहब के बाद जो बात हो रही है ना वो तौहीद की बात, और तौहीद ही क्या है असल में, बुनियाद, राइट, असास है, तो उसकी तरफ अब मुतवज्जह किया गया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह, अल्लाह अहद एक है, कह दीजिए वही अल्लाह एक है, ठीक है। देखिए जब जमीर को लाया जाता है ना पहले, तो इसका मतलब होता है कि पहले से वो किसी को पता होता है, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में हम कहेंगे ना, शी इज वेरी गुड स्टूडेंट, आप बात ऐसे शुरू करेंगे, शी इज वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, तो सबको पता है कि शी कौन है, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे कि वो बहुत अच्छी लड़की है, हम्म, तो ये वो जो होता है ना, तो ये वो आपको पहले से पता होता है कि कौन है, क्योंकि जमीर शुरू में ला रहे हैं, मतलब पहले लोगों को पता है वो कौन है, राइट। तो अल्लाह ताला के बारे में लोगों को पता है कि अल्लाह कौन है, राइट। तो कहा जा रहा है कि अल्लाह कह दीजिए, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास खिताब है, कुल कह के, ठीक है, कहो ये बात क्या, कि हुआ यानी वही, राइट, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, राइट। बाज ने इसका इस तरह से भी किया है, हुआ मुब्तदा, अल्लाहु अहद ये उसकी खबर नंबर 1, अल्लाह खबर नंबर 1, अहद खबर 2, ठीक है। तो कह दीजिए वही अल्लाह एक है, ठीक है। अब देखिए पहले जो हुक्म देके जो बात कही जा रही है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो क्या कही जा रही है, तौहीद की, कि तुम तौहीद का ऐलान कर दो, ठीक है, तौहीद के बारे में तबलीग कर दो, कुल कह के बात शुरू, ठीक है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि लोगों को वाजे दो टोक ऐलान कर दो, ठीक है? जो लोग अल्लाह ताला के बारे में सवाल कर रहे थे, ठीक है, तो उनको ये जवाब दे दो। अब देखिए हुआ ये था कि उस जमाने में ना मक्का में सबसे ज्यादा बहस हो रही थी इस चीज पर, तौहीद पर, ठीक है। अरब लोगों का ये मामूल था कि जब उनको कोई बात बताई जाती है, किसी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता ना, तो वो सबसे पहले पूछते थे कि उसका नसब बताओ, ये उनका तरीका था। वो जब भी बात शुरू करते, जैसे हम सलाम करके बात शुरू करते, वो भी सलाम करते, लेकिन उसके बाद हम क्या बोलते हैं बात करने के बाद, खैरियत, कैसी है तबीयत, नाश्ता हो गया, ये सब चीजें, राइट। उनका सबसे पहले सवाल क्या होता है अरब लोगों का, कि वो बात ही शुरू करते कि तुम्हारा नसब क्या है, जानवरों के तक उनको नसब पता था, यानी उनका खानदान, है। तो जब उनको अल्लाह ताला के बारे में बताया गया, तो वो इस तरह के सवाल कर रहे थे कि अल्लाह कौन है, हमको बताओ, क्या वो सोने का है, चांदी का है, कैसा है। तो ये तौहीद के बारे में बहस हो रही, अल्लाह की जात सिफात, उसकी वहदानियत के बारे में, हमको बताओ उसकी पहचान क्या है, सिफात बताओ। तो अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की, ठीक है। तो जिस रब की तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है ना, वो कोई अजनबी नहीं है, नया नहीं है, बल्कि वो कौन है, वही अल्लाह है जो एक है, अल्लाह अहद, ठीक है।
اور اللہ اللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا خاص نام، ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں دیکھیے سورہ حشر میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھے، ٹھیک ہے. یہ صرف خالق کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی کوئی جمع نہیں، ٹھیک ہے. یہ مشتق نہیں، یہ کسی سے ڈیرائیو کیا ہوا نہیں، ٹھیک ہے. یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا جیسے عالم ہے، تو آپ عالم کو یہ ورڈ کو دیکھ کے کیا کہیں گے کہ یہ کسی نہ کسی ورڈ سے ڈیرائیو ہے، اس کا مصدر ہے. لیکن اللہ جو ہے نا یہ ایک جامد ہے، یہ کسی اور سے نہیں نکلا اور کسی اور کے لیے استعمال بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے خاص نام ہے، اور اس کی خصوصیات میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی ہوں. جیسے ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں اس کو کہ اللہ کا نام اتنا خاص اور اس میں ایک معجزہ ہے کہ دیکھیے اللہ میں سے اگر آپ الف نکال دیں گے، آپ الف نکال دیں گے تو بچے گا کیا؟ للہ. للہ ہم ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر الف بھی ہٹا دیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے، اللہ ہی کے لیے. جیسا قرآن میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. چلیے اس میں سے ہم کیا کریں گے، یہ اللہ میں سے الف بھی نکال دیں گے اور لام بھی نکال دیں گے. الف لام نکال دیجیے، آپ بچا کیا پھر؟ لہو. لہو یعنی اسی کے لیے. قرآن میں آتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے، رائٹ. چلیے اب ہم الف بھی نکال دیتے ہیں، لام بھی نکال دیتے ہیں، ایک اور لام بھی نکال دیتے ہیں، بچا کیا؟ یہ تینوں نکال دیجیے آپ، الف لام لام سب کچھ شروع کا. بچا کیا؟ ہو. ہو یعنی کیا؟ وہی، ہوا ضمیر ہے. هو الذی لا الہ الا، یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اب بھی اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے. تو یہ جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام، یہ ایک معجزہ ہے، ایک خاص نام ہے. اور یہ نام کسی اور کے لیے استعمال کبھی بھی نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور خاص نام ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص نام یہاں پر بیان کیا ہے. قل کہہ دیجیے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ایک ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہم واحد بھی استعمال کرتے ہیں عربی میں ایک کے لیے، احدن بھی آتا ہے. لیکن احد جو ہے نا نکیرہ کے ساتھ یہ بہت خاص ہوتا ہے. یہ نا احدن نکیرہ کے ساتھ جب آتا ہے نا یہ تعظیم عظمت کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ ایک طرح سے جیسے جج کوئی اپنی بات کو بتا رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے سامنے جو وہ پوائنٹ ہوتا ہے اس کو زور سے مارتا ہے، آرڈر آرڈر کہتا ہے، تو سب سائلنٹ ہو جاتے ہیں، رائٹ. تو اپنے کو اپنی آواز اونچی کر کے کوئی حکم جاری کرنا ہے یا کوئی بات بتانا ہے تو کیسے کرتے ہیں، سب کو سائلنٹ کرنے کے لیے، رائٹ، زور سے آواز کرتے، بلند آواز کرتے ہیں نا، زور سے بات کرتے ہیں. تو یہ نکیرہ میں وہ مفہوم آتا ہے. یعنی قل وہی اللہ ایک ہے، ایک ہے اس طرح. اسی لیے دیکھیں صحابہ نے بلال رضی اللہ عنہ جب جو کفار تھے ان کو تکلیف دیتے تھے تو وہ کنٹینیوس کہتے تھے احدن احد احدن احدن، یعنی وہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، آواز بھی بلند. تو ایک کے لیے واحد بھی آتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ واحد صفات میں شریک نہ ہونا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، وہ اس کی صفات صرف اور صرف اسی کی ایک ہے. اور احد جو ہے ذات میں بھی کوئی شریک نہ ہو، اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے احد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ مرکب بھی نہیں ہے، اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ جو ہے نا یہ الف لام ہے اور پھر الہ ہے، الہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے. بعد میں یہ بھی اس کی تفسیر کی ہے. اللہ الف لام اس میں جو ہے شروع میں وہ معرفہ کا ہے، پھر الہ، الہ بھی معبود کے لیے آتا ہے. لیکن دیکھیں جب ہم کوئی بھی الف لام والے اسم کو یا لگاتے ہیں شروع میں تو اس کے ساتھ الف لام نہیں لگاتے، ٹھیک ہے. یا رحیمو کہتے ہیں، یا الرحیمو نہیں کہتے، یا الرحمن نہیں کہتے ہیں، یا رحمان کہتے ہیں. تو یا کے ساتھ الف لام نہیں آتا. لیکن ہم یا اللہ کہتے ہیں، یا الہ نہیں کہتے. تو یہ بھی ایک اس کی تردید کرتے ہیں کہ نہیں، بعض علماء کے درمیان یہ بھی اختلاف ہے کہ نہیں اس میں الف لام یعنی اللہ کے نام میں کچھ ایڈ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا نام یہ خاص نام ہے، نہ اس سے کچھ ڈیرائیو کر سکتے ہیں آپ، کچھ اور بنا سکتے ہیں، نہ اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات مجھے کہنا. تو احد یعنی صرف اور صرف ایک ہے، ٹھیک ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدت پتہ چلتی ہے، ایک ہونا پتہ چلتا ہے. اور یہ صرف اور صرف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. عام زبان میں اگر ہم کسی انسان کے لیے استعمال کریں
تو ہم احد نہیں کرتے، واحد کرتے ہیں، اکیلا. تو احد کا لفظ حقیقی طور پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں مرکب کی شکل میں یہ احد استعمال ہو سکتا ہے، جیسے احد عشرہ 11 کے لیے آتا ہے گنتی کے لیے، مرکب ہو 2 ورڈ کے لیے وہاں پر استعمال ہو سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اکیلا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہا جا رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے. جملہ اسمیہ ہے، یعنی ایک دم تاکید ہے، آپ اعلان کر دیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ توحید کی جو دعوت ہے نا اول سے دی گئی، اس کو تبلیغ کرو، اس کو بتا دو، اعلان کر دو کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، لا ثانی ہے، اس کا کوئی بھی دوسرا نہیں، بے نظیر ہے، اس کی جیسی کوئی مثال نہیں، صرف وہی ایک ہے. لیس کمثلہ شیء. تو یعنی اس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو قرآن کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ ایک ہی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ ابراہیم میں، قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ معبود صرف اور صرف ایک ہے، ہوا الہ واحد. پھر کیا فرمانے اللہ تعالیٰ آگے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ الصمد ہے، بے نیاز ہے. اب دیکھیں الصمد جو ہے نا یہ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے اور وہ یہیں پر آیا ہے. قرآن میں کہیں بھی الصمد نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف یہیں پر آیا ہے اور ایک ہی بار آیا ہے. اور یہاں پر ہم ترجمے میں دیکھتے ہیں بے نیاز ہے ترجمہ آتا ہے. ٹھیک ہے، بے نیاز کے لیے تو غنی بھی ورڈ آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ورڈ کو آپ کوئی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع. ٹھیک ہے، سمد اس چیز کو کہتے ہیں جو اندر سے کھوکھلی نہ ہو. اندر سے کھوکھلی نہ ہو مطلب مضبوط ہو. ٹھیک ہے، صرف اوپر سے جو خول چڑھایا جاتا ہے اس طرح کا نہ ہو، بلکہ اندر اور دونوں باہر سے بھی مضبوط ہو. ٹھیک ہے، دنیا میں کیا ہوتا ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اوپر سے ایک خول چڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ظاہری شان، باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. اپنی جو شخصیت ہے نا اس کو قائم رکھنے کے لیے ایسے بہت خول چڑھا لیتے ہیں، آرٹیفیشل سٹائلز، مصنوعی انداز اختیار کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، الصمد ہے، یعنی وہ اندر سے بھی باہر سے بھی کیسا ہے، مضبوط ہے. وہ ہر طرح کی بناوٹ دکھاوے سے پاک ہے، اسی لیے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں نا بہت سارے معنی آ جاتے ہیں الصمد میں. جیسے علماء کہتے ہیں الصمد مضبوط اور کامل ہستی کے لیے آتا ہے، وہ ہستی جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، سب پلٹتے ہیں. وہ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ خالق ہے اور مخلوق اس کی محتاج ہے. اور سمد اس ہستی کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جو سب سے بلند ہے، جسے کبھی زوال نہیں آتا، جو نہ مرے اور اس کا کوئی وارث بنے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، جس پر کوئی آفت نہیں آتی، جس کی ذات اور صفات ہر لحاظ سے مکمل ہے، جس میں کوئی قسم کی کمی نہیں، جو ہمیشہ سے غالب ہے اور غالب رہے گا، جو ہر نقصان اور زیادتی سے پاک ہے. یہ سارے مفاہیم ایک ورڈ الصمد میں آتے ہیں. کبھی سورہ پڑھتے وقت یہ سوچیں، اور یہ سورہ سب سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، تو اردو میں تو اس کا مکمل ترجمہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ سب سے کامل ہستی ہے، مضبوط ہستی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کبھی نہیں سوتا ہے، کبھی نہیں بھولتا ہے، ہر ایک نقصان، کمی، زیادتی سے وہ پاک ہے. اللہ الصمد. پھر کیا ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد نہیں اس نے جنا، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، بگٹ ہے، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. ٹھیک ہے، یلیدو تھا، لم کی وجہ سے یلد مجزوم ہو گیا، یولد مجھول کا سے، نہ وہ کسی سے جنا گیا. اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد، وہ بالکل اکیلا یکتا.
سورہ انعام میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء، یعنی وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں 93 92 میں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کے بندے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، یعنی انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے معزز بندے ہیں۔ جیسے اہل مکہ کیا کہتے تھے، فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے سبحانہ، بلکہ کیا ہے وہ عباد مکرمون، وہ تو اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، اکرام والے بندے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا کیا گیا ہے، تردید کی گئی ہے۔ لم جو ہوتا ہے نا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ لم مضارع کے پہلے آتا ہے لیکن بات کو ماضی میں لے جاتا ہے، یہ لم ڈڈ ناٹ کے جیسا ہے۔ اب دیکھیں آپ ڈڈ ناٹ کے بعد آپ پریزنٹ ٹینس لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، معنی آپ اس کے پاسٹ میں کرتے ہیں لیکن آپ اس کے بعد پریزنٹ ٹینس لاتے ہیں، سیم اسی طرح یہاں بھی لم کے بعد پریزنٹ ٹینس آیا یلد، تو ماضی میں بھی نفی کی جا رہی ہے اور پورا ایک تردید کی جا رہی ہے، مجہول کا بھی صیغہ لایا گیا، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ٹھیک ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے اوپر کوئی ہے اور نہ نیچے کوئی۔ ولم یلد لم یلد ولم یولد، پھر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم اور نہیں ہے، یکن ہے، لہو اس کے لیے، کفون برابر پارٹنر، احد کوئی ایک بھی، اور ہرگز نہیں ہے اس کے لیے، لہو دیکھیے مقدم ہے جار مجرور پہلے آئے تاکید ہے، یعنی نہیں ہے اسی کے لیے کوئی بھی پارٹنر، کوئی بھی شریک، کوئی بھی برابر۔ کفو جو ہے نا نیا ورڈ آیا ہے، تو اصل میں نا کفو اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی کے برابر ہو، ہم مرتبہ۔ اکثر یہ لفظ نا بیوی اور شوہر کے ہمسر ہونے کے لیے آتا ہے، اس کے ہمسر ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایسا ساتھی جو مرتبہ اور حیثیت میں برابر، ٹھیک ہے۔ عربی ادب میں یہ لفظ مختلف مواقع پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے نکاح کے معاملے میں کفو کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کفو اس شخص کو کہا جاتا ہے جو عقل، معاشرتی حیثیت اور خاندان یا درجے میں برابر ہے۔ جنگ میں جو مقابلے کے لیے ہوتے ہیں نا اس کو بھی کفو کہتے ہیں۔ کفو اس دشمن کو کہا جاتا ہے جو طاقت اور مہارت میں بالکل برابر ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، وہاں بھی آتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اس کا کوئی بھی ہمسر یا برابر نہیں، مطلب اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، کائنات میں کوئی بھی ہستی، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی ہستی ہے ہی نہیں جو اللہ کے ہم پلہ ہو، برابر کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بھی نہیں ہے، احد یعنی کوئی ایک بھی نہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یعنی اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یعنی اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے سورہ اخلاص سے؟ دیکھیے ایک بہت اچھی حدیث آتی ہے یہاں پر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیں یہ حدیث نا ایک دم بہترین وضاحت کرتی ہے سورہ اخلاص کی۔
تو یہاں بھی سورہ اخلاص میں چند الفاظ ہیں، صرف 4 آیت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک دم مکمل انٹروڈکشن دیا گیا ہے۔ اگر انسان اس کو سمجھ کر پڑھے نا، تو نہ صرف اسے اس صورت سے محبت ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر اس ہستی سے محبت کرنا چاہتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ دنیا کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، کمی ہے، right؟ ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی۔ آپ بہت پسند کر کے کوئی چیز لاتے ہیں، لیکن خراب ہو جاتی، کپڑا پرانا ہو جاتا، زیور خراب ہو جاتا، وہی زیور آپ پسند سے لاتے ہیں بعد میں، پھر وہ اچھا نہیں لگتا، گاڑی پرانی ہو جاتی، گھر پرانا ہو جاتا۔ انسانوں میں کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو دنیا میں کوئی چیز مکمل نہیں ہے، کوئی انسان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، right؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص سے پاک ہے۔ جب انسان کو نا اللہ کی معرفت کے ساتھ یہ ساری چیزیں اللہ کی پہچان کرائی جاتی ہیں، تو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، الصمد ہے، نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا والدین ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی بھی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کفو بھی نہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیے اسلام میں نا اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے دوسرے مذاہب سے بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ اس- اسلام یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ بعض اوقات مسلمان بھی، ہم مسلمانوں میں بھی ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض شخصیات کو یا بزرگوں کو، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی اس قدر غلو کرتے ہیں، اس قدر بڑھا دیتے ہیں، گویا ان کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں یا اللہ کے قریب قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ عقیدہ درست نہیں۔ اسی لیے نا سورہ اخلاص وہ جو شرک ہے، یہ جو تمام عقائد ہے نا، وہ ساری چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ اخلاص ہے، اس میں توحید ہے، خالص عقیدہ، پیور۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو اچھے سے سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ، اللہم ذکرنی مما نسیت وعلمنی مما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔